أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے. امید ہے کہ آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا، خوب اس کی مشق بھی کی ہوگی. تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو 10 صورتیں میں آپ کو پڑھا رہا تھا. آخری سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر اور سورۃ الکافرون، یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا. اور اس کے بعد اگلی صورت آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر مدنیہ. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ صورتیں قرآن کے اندر مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، تو یہاں پر یہ صورت جو ہے سورۃ النصر، یہ مدنی صورت ہے. سورۃ النصر مدنیہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے متعلق بھی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. سورۃ النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہاں پر جو ہے مد موجود ہے، تو اس مد کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور اسی طرح را یہاں پر اس کے اوپر پیش موجود ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے بھی پیش آ گیا، تو اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس کو اس طرح پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو آخر کے اندر جو ہے یہ حا ہے، تو یہ حا بھی نکالنی ہے. صرف والفتح اگر آخر کے اندر حا نہیں نکالیں گے تو اس طرح یہ پورا لفظ بھی ادا نہیں ہوگا، تو لفظ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے آخر کے اندر آپ نے حا بھی پڑھنی ہے. والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس. تو یہاں پر اس نون کے اوپر شد موجود ہے، یہ شد کی علامت ہے اور اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر یہ ہے دین اللہ، تو یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو پر نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو باریک پڑھیں گے اور پڑھیں گے فی دین اللہ افواجا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو یہاں پر بھی حا اس کا مخرج الگ ہے، اس کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. یہاں پر بھی حا ہے اور یہاں پر بھی حا ہے، اور یہ را ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. اور اسی طرح یہاں پر یہ لفظ ہے واستغفرہ، تو یہاں پر اس طرح آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آخر کے اندر جو ہا ہے وہ بھی اپنے مخرج سے ادا ہو، کیونکہ ہا اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر لفظ پورا نہیں پڑھیں گے، آدھا لفظ پڑھیں گے. تو اس لیے آپ نے واضح کر کے اس ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے واستغفرہ انہ کان توابا. انہ کان توابا. تو مخارج کے متعلق ہر سبق کے اندر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھیں اور اس کو خوب یاد کریں، مخارج ٹھیک کریں اپنے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بعض اوقات لفظ تبدیل ہونے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس جگہ کی میں نشاندہی بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تو یہاں پر جو ہے یہ جو را ہے اس کے پہلے جو ہے حرف پر زیر ہے، تو یہاں پر اس کو بھی موٹا نہیں کریں گے، پر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔